حسین 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 یا حسین. خواہش قرآن مجید کی یہ ہے کہ انسان اپنے نفسوں میں غور کرے. ہر انسان اپنے نفس میں غور کرے. سورہ روم قرآن مجید کا 30واں سورہ ہے اور اس کی 7ویں اور 8ویں آیت. یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. یہ لوگ ظاہری دنیا کا علم تو رکھتے ہیں لیکن آخرت سے غافل ہیں. بھائی توجہ رہے. اولم یتفکروا فی انفسہم. یہ اپنے نفسوں میں غور کیوں نہیں کرتے؟ ما خلق اللہ السماوات والارض وما بینہما الا بالحق واجل مسمى. اللہ نے ان نفسوں کو اور آسمان و زمین کی ہر شے کو ایک منصوبے اور ایک حکمت کے ساتھ خلق کیا ہے اور اجل مسمى اور ان کا ایک وقت معین کر دیا ہے. یا سنتے چلنا. ابھی تو میں منزل تمہید میں روک رہا ہوں. دیکھو ایجنڈا کچھ اور تھا اور ایجنڈا تبدیل ہو گیا ہے. پڑھے لکھے لوگ جب بیٹھے ہوئے ہوں تو جی چاہتا ہے کہ ذرا قرآن مجید کے بعد اسرار و رموز سے آشنا کرایا جائے اپنے نوجوان. قرآن بس سننا. اب پڑھے لکھے لوگ ہیں تو اللہ کی خواہش یہ ہے کہ تم اپنے نفسوں میں غور کرو. ہر انسان کے پاس نفس ہے, ٹھیک ہے نا؟ یا سننا. دیکھو ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے. میں ممبر سے فلسفہ اور منطق بہت کم بیان کرتا ہوں لیکن جب بیان کروں تو اسے سنا کرو. ایک بہت بڑا فلسفی گزرا ہے یورپ کا, اس کا نام ہے ڈیکارٹ. بھائی توجہ رکھنا. اس فلسفی کے وفات کا سن ہے 1650. 1650 عیسوی میں یہ فلسفی مر گیا لیکن اس کا نظریہ ابھی تک زندہ ہے اور قیامت تک زندہ رہے گا. وہ جانتے ہو کیا کہتا ہے؟ پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, تو میں نے یہ ڈیکارٹ کا ذکر اب آ گیا ہے نا تو ذرا اطمینان سے سنتے جانا. اس فلسفی کا سن وفات کیا ہے؟ 1650. یورپ کا مشہور فلسفی ہے اور یہ اس زمانے میں آیا ہے جب فلسفے میں ایک رواج تھا کہ دنیا کی کوئی شے بھی ہے نہیں ہے. یعنی میں دیکھ رہا ہوں, ہو سکتا ہے آنکھ دھوکہ کھا رہی ہوں, میں نہ دیکھ رہا ہوں. میں سن رہا ہوں, ہو سکتا ہے کہ میں نہ سن رہا ہوں, کان میں کوئی خرابی ہو اور آوازیں آ رہی ہوں. ہو سکتا ہے بھائی توجہ رہے کہ تم نے میٹھی چیز دی, مجھے وہ کڑوی محسوس ہو, اور ہو سکتا ہے کڑوی چیز ہو میٹھی محسوس ہو. تو نہ سماعت پہ کوئی بھروسہ, نہ بصارت پہ کوئی بھروسہ, نہ ذائقے پہ بھروسہ. بھروسہ ممکن نہیں ہے. جب ممکن نہیں ہے تو ہو سکتا ہے کہ میں نہ ہوں. میں سن رہا, ہو سکتا ہے کہ میں نہیں ہوں. تو اب ثبوت کیا ہے کہ میں ہوں؟ ثبوت کیا ہے کہ میں ہوں؟ تو جانتے ہو اس فلسفی نے کیا کہا؟ دیکھو اب کہہ رہا ہے وہ, یہاں تک تو یہ وہ نظریہ تھا جو یونان سے آیا تھا. اس نے کہا کہ بھائی ٹھیک ہے, ہو سکتا ہے میری آنکھ غلط دیکھ رہی ہو, میں سوچ رہا ہوں کہ شاید آنکھ غلط دیکھ رہی ہو. اچھا میں سوچ رہا ہوں کہ شاید کان غلط سن رہے ہوں, میں سوچ رہا ہوں کہ شاید زبان صحیح ذائقہ نہ چکھ رہی ہو. لیکن یہ میں کون ہے جو سوچ رہا ہے؟ یہ تو طے ہو گیا کہ آنکھ غلط دیکھ سکتی ہے, کان غلط سن سکتا ہے, زبان غلط چکھ سکتی ہے, یہ ہو سکتا ہے. لیکن یہ جو میں سوچ رہا ہوں تو یہ میں کون ہے؟ یہ ہے میرا نفس. تو کچھ ہو یا نہ ہو میرا نفس تو ہے. اس نے بھائی توجہ رکھنا. ابھی میں اس کی آدھی دلیل میں نے بیان کی ہے. یہ جو اس کا فلسفہ ہے نا, یہ ہزاروں اور سینکڑوں سطروں پہ مشتمل ہے جسے میں خلاصہ کر کے نوجوان دوستوں کو دے رہا ہوں. اچھا تو میرا نفس تو ہے, اتنی بات طے ہو گئی. وہ کہنے لگا اب اس کو ذہن میں رکھنا کہ میرا نفس ہے. یہاں تک وہ آ گیا کہ میرا نفس موجود ہے, میں ہوں یا نہ ہوں میرا نفس تو ہے. جب نفس ہے تو پھر میں بھی ہوں. اچھا بھائی تو اس میرے نفس کو لایا کون؟ اسے کہ جب میں پانی پینے کا ارادہ کرتا ہوں, جب مجھے پانی پینا ہوتا ہے تو میں نے ارادہ کیا اور میں نے پانی پی لیا. اٹھنے کا ارادہ کیا, میں اٹھ گیا.
سونے کا ارادہ کیا سو گیا. تو دنیا میں کوئی کام ارادے کے بغیر نہیں ہوتا. تو اگر میرا نفس ہے تو اس کا ارادہ کرنے والا ہے کون؟ جب میرا نفس ہے تو اسے پیدا کرنے کا ارادہ کرنے والا ہے کون؟ بس جتنے بھی ارادہ کیا وہی میرا خدا ہے. تو اپنے نفس سے پہنچا خدا تک 1650 عیسوی میں, اور میرے نبی کی ولادت ہے 632 عیسوی, 1000 سال پہلے. 1650 میں یہ مرا ہے اور 632 عیسوی میں میرا نبی پیدا ہوا ہے. 1000 سال پہلے میرے نبی نے آواز دی, من عرف نفسہ فقد عرف ربہ.